خان صاحب کا پیغام جاری ہوا ہے. خان صاحب کا پیغام آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے. میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا. میری 2019 میں کی گئی پیشن گوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے. خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کی بجائے مودی سرکار نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. یہ ایک 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے خطے میں اشتعال انگیزی جیسے پہلے ہی جوہری فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے. پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہے جس سے وہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتا ہے، جیسا کہ ایک متحد قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں دیا تھا. یہ خان صاحب ابھینندن والے واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ابھینندن کے جیٹ کو مار گرایا تھا. میں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے. میں یہ بات مسلسل اجاگر کرتا رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے. RSS اب ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے بھارت کی، جس میں وہ ہندوازم کو بہت زیادہ اس کے پروموٹ کرتے ہیں. وہ اسکول لیول سے ہی اپنا ایک گروہ بنایا ہوا ہے، اپنا ایک آرگنائزیشن ہے پوری، جس میں وہ اسکول لیول سے ہی بچوں سے ہی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہندوزا کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. جیسے یہ ایکسٹریم جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی اسی آرگنائزیشن سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں. نواز شریف یا آصف زرداری جیسے مفاد پرست سیاستدانوں سے بھارت کے خلاف کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا محض بیوقوفی ہے. وہ کبھی بھارت کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ناجائز پیسہ اور کاروباری مفادات بیرون ملک میں ہیں. وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کی جارحیت اور پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر خاموش رہتے ہیں. ان کا ڈر یہ ہے کہ اگر انہوں نے سچ بولا تو بھارتی لائبہ ان کے آف شور اثاثے منجمد کروا سکتی ہے. اب دیکھیں، پچھلے کئی دنوں سے بھارت پاکستان کی کشیدگی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان پہ، چیخ کر پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے جعفر ایکسپریس پہ شور نہیں مچایا. ٹھیک ہے. 20 بندے گھس کر مار دینے کا دعویٰ کیا انڈیا نے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے 20 بڑے ہائی پروفائل بندے ان کے گھس کے مارے. پاکستان نے شور نہیں مچایا. اب بھارت جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ناکامیوں کو جو ہے وہ پاکستان پہ پھینک رہا ہے، پاکستان پہ الزامات لگا رہا ہے، چیخ کے ساری دنیا کو بتا رہا ہے. لیکن ان الزامات کا جواب نہ نواز شریف نے دیا، نہ مریم نواز، نہ شہباز شریف، کسی نے نہیں دیا. لیکن یہاں ایک لیڈر وہ جیل سے بیٹھا ہوا، وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو یا وہ پاکستان بھارت کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، وہ بولتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں خان صاحب کا یہ پیغام جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں خان صاحب کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستانی قوم ایک جعلی اور دھاندلی زدہ فارم 47 رجیم کے باعث تقسیم ہو چکی ہے. لیکن مودی کی جارحیت نے پاکستانی عوام کو بھارت کے خلاف ایک آواز میں متحد کر دیا ہے. ہم اس جعلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم بھارت کی جنگی جنون اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانے والے عزائم کی سختی سے مزاحمت کرتے ہیں. کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر متحد ہونا ضروری ہے. وقت آ گیا کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں. ریاست کی تمام توانائیاں سیاسی انتقام پر صرف ہونا اس نازک وقت میں قوم کی داخلی یکجہتی کو کمزور کر رہا ہے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو رہا ہے. اب یہ پیغام ہے خان صاحب کا پورا جو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ہے. دیکھیں، خان صاحب اگر خان صاحب کو رہا کیا جاتا ہے تو خان صاحب کی ایک آواز گونجے گی اور پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا. آپ سروے کروا لیں، اس فوج کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں کھڑی ہے. پاکستانی قوم پاکستان کے لیے کھڑی ہے، بھارت کے خلاف کھڑی ہے. ٹھیک ہے، لیکن فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 90% عوام کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں رکھیں گے اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہوگی، آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، آپ کی پشت پناہی کرے گی یا آپ کو سپورٹ کرے گی، چاہے بیانیے کی جنگ ہو یا سوشل میڈیا پر ہو، تو آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستانی قوم پاکستان کے لیے کھڑی ہے لیکن اس فوج کے لیے نہیں کھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ اس اپنی ہردرمی میں، اپنی ضد میں پاکستان کا نقصان مزید نہ کیا جائے. وہ لوگ جو مودی گودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے ہے
کتنے دنوں سے آپ مریم نواز کی ٹویٹ دیکھ لیں, یہ ٹویٹ کری جا رہی ہے, اس کا چاچا وہ جو شو باز ہے بوٹ پالش وہ ٹویٹ کری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کر رہے ٹویٹ اس سارے واقعے کے بعد, لیکن ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے بھارت پاکستان پہ نہیں دی. جب دیتے ہیں تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, پھر ان کے آگے منمناتے ہیں, انہیں کہتے ہیں تحقیقات کرو, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تحقیقات کرو. ٹھیک ہے, تحقیقات ہونی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ تو دیں آپ کہ ہم پہ الزام اس طریقے سے لگایا جا رہا ہے. نہیں, الٹا خواجہ آصف انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان پر یہ الزامات بھی عائد کرتا ہے کہ 30 سالوں سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پال رہا ہے امریکہ کے لیے. اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ نواز شریف کے کہنے پہ. نواز شریف نے منع کر رکھا ہے, ان سب کو منع کر رکھا ہے, آپ لوگوں نے کسی صورت بھی بھارت کے خلاف کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے. نواز شریف اپنی نفرت, اپنا جو ایک اس کے دل میں بھرا ہوا ناس ہے نا, اس کو نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے کہنے پہ ہو رہا ہے. خواجہ آصف کو بولا ہوا ہے کوئی, یہ جو خواجہ آصف بیانات دے رہا ہے اس قسم کے نواز شریف کے کہنے پہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کے کہنے پہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کی جا رہی ہے, اور یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں. اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کے جو اثاثے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے فریز ہو جائیں گے, وہ تو ان کے اثاثے ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو ان کے لیے پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا مفاد, ان کا کاروبار, ان کا بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ذہن میں رکھیے. پاکستان کا جو مخلص لیڈر ہے وہ جیل میں ہے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے, 180 نشستیں حاصل کی ہیں اس نے, لیکن وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندے کی ضد اور انا کی تسکین کے لیے. سوچنا ہوگا اس بارے میں.